نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے من کان عدو لجبریل کہ جو بھی جبرائیل امین کا دشمن ہوگا۔ اب یہاں پہ جبرائیل امین سے دشمنی کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ لہٰذا یہ یہود اور یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ جبرائیل امین سے شدید نفرت کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آتے ہیں اور یہ انبیاء کی نصرت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بیان فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو کچھ بھی آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پہ نازل کیا جاتا ہے وہ جبرائیل امین تو ہماری اجازت کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جبرائیل امین کا جو لفظ آیا ہے ہیبرو زبان میں جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وہ گبر ایل کہا جاتا ہے۔ گبر جو ہے وہ طاقت کو کہا جاتا ہے اور ایل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جبرائیل امین کو کیسے بیان فرماتے ہیں؟ اس کے لیے الفاظ آتے ہیں ذو مرہ، ذو قوہ۔ تو گویا کہ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ آسمانی دنیا میں بہت طاقت والے ایک فرشتے ہیں اور جو کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن ایمان والے جبرائیل امین سے بہت شدید محبت کرتے ہیں کہ یہی تو وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں سے وہی لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ کہ جو قرآن وہ لے کر آتے ہیں وہ تو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس کتاب ہے، وہ ہدن و بشرا للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور بشارت ہوتی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کریں تو تین باتیں جو ہیں وہ قرآن کے بارے میں کہی ہیں۔ مصدقاً تصدیق کرتی ہے، ہدن ہدایت دیتی ہے، بشرا اور بشارتیں دیتی ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا اس کو یہ تین چیزیں اسے مل جائیں گی کہ قرآن اس کے نیک اعمال کی تصدیق کی گواہی دے گا، قرآن اس کو ہدایت دے گا اور قرآن ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اب ہم جو قرآن سناتے ہیں لوگوں کو نہ تو ہم اس طریقے سے سناتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے اور لوگوں کو نہ ہم قرآن سے خوشخبریاں سناتے ہیں اور نہ ہی سننے والے قرآن سے اپنا ایسا تعلق بناتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت اور خوشخبریاں سنانے والی بن جائے۔ اور یہاں پہ گرامیٹک لحاظ سے جو ہے مصدقاً ہدن جو ہے اس کو تنوین کے ساتھ زبر کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ حال کا معنی دیتا ہے اور حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو کل بھی ہو سکتا ہے، جو آج بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ صرف نبیوں کو نہیں اور صرف صحابہ کرام کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کو ہدایت بھی دے گا اور خوشخبریاں بھی سنائے گا۔ ہم جب قرآن کو ڈیپلی پڑھتے ہیں نا تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ کس نیکی کا کیا صلہ ملتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک خوشخبری ہوتی ہے نا کہ جو بندہ دنیا میں وہ یہ نیکی کر رہا ہے اٹ مینس کہ یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ آخرت میں اس کے لیے یہ اجر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایسا تعلق نصیب کرے کہ میں جب قرآن پڑھوں تو مجھے لگے کہ اس نے مجھے اب یہ ہدایت دے دی ہے اور اس نے اب مجھے میرے اس عمل کی بشارت بھی دے دی ہے۔